بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں جو آیت اللہ خامنائی جو ایران کے سپریم لیڈر تھا وہ مارا گیا، تو اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شہید ہے یا مردار ہے یا ہلاک ہے یا کیا ہے۔ اس کو لوگ شہید کہتے ہیں، تو کیا یہ شہید کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں، یہ ملاحظہ کریں، اس کے بعد پھر اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وقتی که جبرئیل می آمد نازل می شد بعد از وفات و رحلت پیغمبر بر حضرت زهرا، مرتب می آمد تسلیت می گفت به حضرت زهرا، آرامش می داد به او. و کان یأتیها جبرئیل، بعضی یک بار و دو بار نیست، می آمد جبرئیل مرتب شرفیاب می شد خدمت حضرت زهرا سلام الله۔ شیعہ جوانوں، اپنے بڑوں سے پوچھو کہ اگر حضرت زہرا ابو بکر کو امام اور خلیفہ نہیں مانتی تھیں تو دربار میں کیا لینے گئی تھی؟ ہم نے اپنے بڑوں سے پوچھا، اور ہمارے بڑوں میں سے ایک شخصیت ہے رہبر معظم سید علی خامنائی حافظہ اللہ، جس کا نام سن کر تمہارے پوری سپاہ صحابہ پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا۔ اب اس کو ذرا حوصلے سے سننا، یہ ان کی کتاب ہے رضمان حسین۔ سید خامنائی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جو فدق کا مطالبہ کیا، فدق وہ تشیع کا شعار تھا کہ جس سے تشیع نے اپنے وجود کا اظہار کیا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ مطالبہ کر کے لوگوں کو بتا دیا، اور آج تک تم لوگ ابو بکر کے اوپر سے یہ دھبا دھو رہے ہو لیکن دھل نہیں رہا۔ سیدہ نے بتایا کہ تم لوگ ظالم ہو، غاصب ہو، اور ظالم اور غاصب رسول کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، رسول کا جانشین نہیں ہو سکتا، یہ سیدہ نے اعلان کر دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ شہادت اللہ نے اسلام کے ساتھ جوڑا ہے، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے شہید کا لفظ بولنا یہ اسلام کے ساتھ غداری ہے۔ اس کے ساتھ شہید کا لفظ بولنا یہ صحابہ کرام کے ساتھ غداری ہے۔ جس نے اپنی کتابوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ غاصب لکھا ہے، ان کو ظالم لکھا ہے، اور ان کو نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ بازی کرنے والا لکھا ہے، اتنے سخت اور گندے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو ایسے شخص کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہو یا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایسے شخص کو شہید کا لفظ کہنا یہ بھی اسلام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ غداری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت ہے اس پر سیدھا سیدھا وار ہے، اعتراض ہے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کے ساتھ پوری زندگی گزارنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی تربیت پہ یہ انگلی اٹھانا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کے جانے کے بعد زبردستی انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق تھا وہ بھی غصب کیا، چھین لیا، اور جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق کو بھی زبردستی چھینا ہے۔ پوری زندگی انہوں نے ایک ظالمانہ اور غاصبانہ کام کیا ہے، اور ان کے جو ہے نا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری زندگی ہمیشہ جو ہے وہ خفا رہی ہے۔ تو ایسے نظریات رکھنے والے کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ شہید ہو گیا ہے، یہ میرے خیال سے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جس طرح اس کی موت کی خبر جب دنیا میں پھیلنی شروع ہو گئی ہے، تو شام کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان مسلمانوں نے مسجدوں میں نعرے تکبیر کی آوازیں بلند کی ہے۔ یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے ایک خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس ظالم نے سنی مسلمانوں کا جو قتل عام کیا ہے، سنی مسلمانوں کا جو خون بہایا ہے، اور ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کی ہے، یہاں ایران میں بیٹھ کر اس نے مسلمانوں کا جو ظلم و ستم کیا ہے بشار کے ساتھ مل کر، اسی طرح زینبیون فاطمیون کے نام سے اس نے جو تنظیمیں لا کر یہاں پر شام میں مسلمانوں کا جو ظلم و ستم کیا ہے، یہ شاید دنیا کو نظر نہ آئے، لیکن ایک بات یاد رکھے کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یہ وہ غزہ سے بڑھ کر ظلم انہوں نے کیا ہے، جس میں پورا ہاتھ اس خامنائی کا بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، وہ سیاسی معاملات اپنی جگہ پر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے جو ہے نا سیاسی معاملات میں ٹھیک ہو، اسرائیل کے خلاف اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں جاتے، لیکن اگر یہ ہلاک ہو چکا ہے اور مردار ہو چکا ہے تو یہ شیعہ کی موت پہ مرا ہے، اور روافظ کے ساتھ اس کا جو ہے نا اٹھنا، یہ روافظ کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور قیامت کے دن یہ بھی اسی عبداللہ ابن سبا یہودی کے ساتھ اٹھے گا جس نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے نا یہ پہلی محاذ آرائی شروع کی ہے۔ لہٰذا ہمارا تعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ ہم انہی کو حق اور سچ سمجھتے ہیں جو ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں،
جو ان کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ نہ پہلے کوئی تعلق تھا، نہ آج تعلق ہے، نہ آئندہ کوئی تعلق ہوگا۔ اس لیے ہماری صاف سیدھی بات ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا کے سب سے اول ترین اور افضل ترین انسان اور صحابی ہے، لہذا ان کے بعد صحابہ کرام وہ بھی اسی درجے پر ہے۔ آپ ان کو کافر کہتے ہیں، آپ ان کو ظالم اور غاصب کہتے ہیں، اور آپ کے لیے ہمارا نرم رویہ ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ چاہے یہ اس طرح کی زبان استعمال کرنے والا موجودہ خامنہئی ہو یا اس سے پہلے مردار ہونے والا خمینی ہو، دونوں لعین ہے اور دونوں جہنمی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔